أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين صدق اللہ العظیم. سورہ دخان آیت نمبر 17 تا 19 آپ کے سامنے تلاوت کی. ان آیات کے اندر اور اگلے چند آیات کے اندر اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرما رہا ہے کہ آپ فرعون کو جا کر جو ہے توحید کی دعوت پیش کرتے ہیں. فرعون جو ظلم ڈھا رہا تھا بنی اسرائیل پر، اس سے جو ہے نجات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو میرے حوالے کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان فرما کر اللہ قریش مکہ کو خبردار کر رہا ہے. فرعون اور آل فرعون نے بھی موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا انکار کیا اور وہ سمندر میں غرق کر دیے گئے. تم بھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کرو گے تو تمہیں بھی ایسے عذاب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ، ان سے پہلے ہم قوم فرعون کو آزمائش میں ڈال چکے ہیں. وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ، ان کے پاس ایک نہایت شریف رسول آیا اور اس نے کہا ان ادوا الی عباد اللہ، اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا فرعون کو کہ بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو. وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو. انی آتیکم بسلطان مبین، میں تمہارے سامنے اپنی معموریت کی صرف پیش کر رہا ہوں. آپ نے اپنا عصا زمین پر پھینکا، وہ سانپ بن گیا. اپنے ہاتھ کو بغل میں دبایا، وہ چمکتا ہوا بن گیا. اور پھر آپ کہتے ہیں انی عذت بربی وربکم ان ترجمون، میں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی پناہ چاہتا ہوں، پناہ لے چکا ہوں. انہیں کہہ رہے ہیں کہ جو میرا رب ہے تمہارا رب بھی وہی ہے، لیکن تم نے میرے اپنے رب کو پہچاننے سے انکار کر دیا. میں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی جو تمہارا بھی رب ہے اس کی پناہ لے چکا ہوں. ان ترجمون، کہ تم مجھ پر حملہ آور ہو یا مجھے سنسار ہو. اگر وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ پر ہاتھ ڈالنے سے باز رہو. فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ. ایسے لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سال ہر سال کی دعوت کے بعد اپنے رب سے درخواست کر رہے ہیں کہ اے میرے رب، ان ہؤلاء قوم مجرمون، یہ مجرم قوم ہے، میں نے انہیں دعوت دی ہے، انہوں نے میری دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. یا اللہ اب تو ہی ان کی خبر لے. اللہ فرماتا ہے فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اے موسیٰ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر چل پڑ، تمہارا تعاقب کیا جائے گا. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، سمندر کو اس کے حال پر چھوڑ دیں. انہم جند مغرقون، یہ سارا لشکر غرق ہونے والا ہے. موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر چل پڑتے ہیں، سمندر کے کنارے پہنچتے ہیں اور اللہ کے حکم سے سمندر پر عصا مارتے ہیں. سمندر میں راستے بن جاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان راستوں کو پر چلتے ہوئے سمندر کو کراس کر لیتی ہے اور پیچھے فرعون اور اس کا لشکر آ جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ سمندر کو اپنے حال پر رہنے دو، یہ لشکر ماں فرعون غرق ہونے والا ہے. اور جیسے فرعون اور اس کا لشکر سمندر کے اندر اس نے اپنا سمندر کے اندر داخل ہو گیا، اللہ نے کچھ دیر بعد انہیں غرق کر دیا. اللہ فرماتا ہے انہم جند مغرقون، یہ لشکر غرق ہونے والا ہے. کم ترکوا من جنات وعیون، انہوں نے کتنے باغات، چشمے، کھیتیاں اور بہترین مکانات چھوڑے. وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ، اور کتنی نعمتیں چھوڑیں جو جن میں مزہ کر رہے تھے. كَذَلِكَ، اسی طرح ہم نے انہیں تباہ کر دیا. وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ،
اور دوسری قوم کو اس کا وارث بنا دیا۔ وما بغت علیہم السماء والارض، نہ ان پر آسمان رویا نہ زمین روئی، وما كانوا منظرین، اور نہ ہی انہیں مہلت دی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے عذاب سے اپنی پناہ عطا فرمائے، اپنی رحمت سے ہمیں ہر قسم کے شر سے اپنی پناہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔